واشرقت الارض بنور ربها. صبح بہار. برخیز کے آدم رہ گناہ میں نمود آمد، ای مشت غبار انجم بسجود آمد. آبروئے ماز نام مصطفیٰ است، ازدم سیراب آ امی لقب. لال رست از ریگ صحرائے عرب، او دل در پیکر آدم نہاد، او نقاب از طلت آدم کشاد. در جہاں آئین نو آغاز کرد، مسند اقوام پیشی در نورد. ہر خداوند کہن را او شکست، ہر کہن شاخ از نمے او غنچہ بست. عقل را او صاحب اسرار کرد، عشق را او تیغ جوہردار کرد. از کلید دین در دنیا کشاد، ہمچو او بطن امی گیستی نزاد. دین او آئین او تفسیر کل، در جبین او خط تقدیر کل. صبح بہار. اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ تعبیر خواب زندگی. جب زمین گرمی کی شدت سے تمتما اٹھتی ہے، تمازت آفتاب اس کی رگ رگ سے نمے زندگی چوس لیتی ہے. آسمان کی شعلہ ریزیاں ساری فضا کو دہکتا ہوا انگارہ بنا دیتی ہیں. باد سمود کی ہلاکت سامانیہ تازگی و شگفتگی کی ہر نمود کو جھلس ڈالتی ہیں. پھول مرجھا جاتے ہیں، شگوفوں کی گردن کے من کے ٹوٹ جاتے ہیں. لالا کا رنگ اڑ جاتا ہے، پتیاں سوکھ جاتی ہیں، شاخیں پژمردہ ہو جاتی ہیں. لہلہاتی کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں. سرو و صنوبر آتش دان ارضی کے دودھ کش دکھائی دیتے ہیں. تابندہ چشمے دیدہ کور کی طرح بے نور ہو جاتے ہیں. مرمری ندیاں خط تقدیر محکومہ کی طرح بے آب رہ جاتی ہیں. لو کی دہشت سے سارے کانپنے لگتے ہیں. راستے ہانپتے ہیں، خون کی غاروں میں منہ چھپا لیتی ہے. ٹھنڈک سہم کر کنوؤں میں جا دبکتی ہے. وفور تپش سے سینہ کائنات میں سانس رکنے لگتی ہے. جنگل کے جانور آسمانی شعلوں کی لپیٹ سے کہیں پناہ نہیں پاتے. پرندے اپنے گھونسلوں میں نرم و نازک زبانیں نکالے نڈھال ہو کر پڑ جاتے ہیں. طائر نگاہ تک بھی کاشانہ چشم میں سمٹ کر رہ جاتا ہے. انسان زندگی اور اس کی تمام لطافتوں سے مایوس ہو جاتا ہے. سوختہ بخت کسان کھیت کے کنارے کھڑا للچائی ہوئی نظروں سے آسمان کی طرف تکتا ہے کہ کہیں سے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان دکھائی دے، لیکن اس کی خاسر و نامراد نگاہیں حسرت بن کر اس کے ویرانے قلب میں لوٹ آتی ہیں. اس طرح جب حیات عرضی کے کسی گوشے میں بھی امید کی نمی باقی نہیں رہتی اور بساط کائنات کے کسی کونے میں بھی زندگی کی کوئی تازگی دکھائی نہیں دیتی، تو یاس و نا امیدی کے اس انتہائی عالم میں مبدع فیض کی کرم گستری سے صحاب رحمت کسان کی آنکھوں کا نور بن کر فضائے آسمانی پر چھا جاتا ہے اور اپنی جواہر پاشیوں اور گوہر ریزیوں سے دامن عرض کو بھرپور کر دیتا ہے. زمین مردہ میں پھر سے زندگی آ جاتی ہے. رگے کائنات میں نبض حیات پھر سے متموج ہو جاتی ہے. فضا کے سینے میں رکی ہوئی سانس پھر سے زندگی کی جوئے رواں بن جاتی ہے. چشموں کی خشک آنکھیں شراب زندگی سے چھلکتے ہوئے جام نور بن جاتی ہیں. ندیوں کی بے آب لکیریں بادئ جاں فضا کی مسیحا نفسی سے رگ جان میں تبدیل ہو جاتی ہیں. سہمی ہوئی خنکیاں غاروں سے نکل کر فضاؤں پر چھا جاتی ہیں. دبکی ہوئی برودتیں کنووں کی تہوں سے اچھل کر بساط عرض پر پھیل جاتی ہیں. خشک پتیوں میں جان پڑ جاتی ہے. مرجھائے ہوئے پھولوں میں اثر نو تازگی و شگفتگی آ جاتی ہے. شگوفے چٹکتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے نفیس و لطیف جھونکے سرسبز و شاداب درختوں کی شاخوں میں لچک اور پھولوں میں یوں جنبش پیدا کر دیتے ہیں گویا بہار جھول رہی ہے خوشی کے جھولوں میں. ہر طرف ایک نئی زندگی اور ہر سمت ایک حیات تازہ جھومتی، مسکراتی، مچلتی، لوٹتی ایک ایسی جنت نگاہ بن جاتی ہے جس کی ہر روش میں مسرتوں کے چشمے ابلتے اور ہر تختے میں کہکہوں کے پھول کھلتے دکھائی دیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. اور یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ایسی نا امیدیوں کے بعد اپنے صحاب کرم کو بھیجتی اور اس طرح اپنی بساط رحمت کو صفحہ ارض پر بچھا دیتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ
فأخرجنا به من كل الثمرات. اسی کی ذات ہے جو زمین کے جھلس جانے کے بعد ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتی ہے جو اس کے ابر کرم کی پیشوائی میں ایک حیات نو کی بشارت دیتی ہیں. پھر جب وہ ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے کر اٹھتی ہیں تو خدا کا قانون انہیں زمین مردہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. وہاں ان بادلوں سے پانی برستا ہے جس سے اسی زمین مردہ سے ہر قسم کے پھول اور پھل پیدا ہو جاتے ہیں اور ہر طرف زندگی کی نمود ہو جاتی ہے. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. بس اگر تم آنکھوں میں بصارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہو تو اللہ کے ان آثار رحمت کو دیکھو اور غور کرو کہ وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کس طرح حیات تازہ عطا کرتا ہے. یہ فطرت کا نظام ہے، یہ اس کا قانون ہے جس کے قوانین اٹل اور جس کے آئین غیر متبدل ہیں. یہ اس کا قاعدہ ہے جس کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، کہ تبدیلیاں زمان و مکان کے تغیرات کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے ماورا اور ان کے اثرات سے بے نیاز ہے. لیکن ان مادی تشبیہات و استعارات سے ہٹ کر ذرا دنیا انسانیت کی طرف آئیے اور دیکھیے کہ وہاں بھی یہی اصول فطرت کس طرح عمل پیرا ہے. یہ مادی تشبیہات و استعارات بھی در حقیقت اسی مقصد کے لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان ان محسوسات کی راہوں سے مجرد حقیقتوں کی طرف آئے اور جو کچھ عالم آفاق میں ہو رہا ہے اس سے عالم انفس پر دلیل لائے. گزشتہ اوراق میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آج سے 1400 سال پیشتر دنیا انسانیت کی کیا کیفیت ہو چکی تھی. تاریخ کی یادداشتیں اس پر شاہد ہیں کہ اس وقت عالم انسانیت کی خشک سالی اس سے کہیں زیادہ شدید و محیط تھے جس کا تشبیہی منظر پہلے پیش کیا جا چکا ہے. اس وقت شجر زندگی کی ہر شاخ سے نمی خشک ہو چکی تھی. تہذیب و تمدن کے پھول وحشت و بربریت کی باد سموم سے مرجھا چکے تھے. حسن عمل کے زندگی بخش چشمے یکسر خشک ہو چکے تھے. زمین پر جوہر انسانیت کی سرسبزی و شادابی کا کہیں نشان تک باقی نہ تھا. کشت مذاہب و اخلاق کے حدود تو باقی تھے لیکن فصلیں بالکل اجڑ چکی تھیں. اس وحشت و سراسیمگی کے عالم میں خاسر و نامراد انسان ادھر ادھر مارا مارا پھرتا تھا، لیکن خدا کی اس وسیع زمین پر اسے کہیں زندگی کا نشان اور تازگی کا سراغ نہیں ملتا تھا. چاروں طرف سے مایوس اور نا امید ہو کر اس کی نگاہیں رہ رہ کر آسمان کی طرف اٹھتی تھیں اور ایک پکار سننے والے کو پکار پکار کر کہہ رہی تھیں، متی نصر اللہ. یہ وقت تھا کہ فطرت کے اس اٹل قانون کے مطابق جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، اس افسردگی اور پژمردگی کو پھر سے تازگی و شگفتگی میں بدل دیا جاتا. چنانچہ اس کے لیے اس رب ذوالمنن کا سحاب کرم زندہ امیدوں اور تابندہ آرزوؤں کی 1000 جنتیں اپنی آغوش میں لیے ربیع الاول کے مقدس مہینے میں فاران کی چوٹیوں پر جھوم کر آیا اور بلد امین کی مبارک وادیوں میں کھل کھلا کر برسا، جس سے انسانیت کی مرجھائی ہوئی کھیتیاں لہلہا اٹھیں. اخلاق و تمدن کے پژمردہ پھولوں پر پھر سے بہار آ گئی. عمرانیت و مدنیت کے سبزہ پامال میں نزہت و لطافت پیدا ہو گئی. اعمال صالحہ کے خشک چشمے حیات تازہ کے جوئے رواں میں تبدیل ہو گئے. طغیانی اور سرکشی کی باد سموم عدل و احسان کی جاں بخش نسیم سحری میں بدل گئی. فضائے عالم مسرتوں کے نغموں سے گونج اٹھی. انسان کو نئی زندگی اور زندگی کو نئے ولولے عطا ہوئے. آسمان نے جھک کر زمین کو مبارکباد دی کہ تیرے بخت بلند نے یاوری کی اور تیرے خوش نصیب ذروں کو اس ذات اطہر و اعظم کی پابوسی کی سعادت نصیب ہو گئی جو عالم موجودات کے سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے، جس سے شرف و مجد انسانیت کی تکمیل ہو گئی، جو علم و بصیرت کے اس افق اعلیٰ پر جلوہ بار ہے جہاں عقل و عشق، فکر و نظر، دین اور دنیا قوسین کی طرح آپس میں ملتے ہیں، جو دانش نورانی اور حکمت برہانی کے اس مقام بلند پر فائز ہے جہاں غیب و شہود کی وادیاں دامن نگاہ میں سمیٹ کر آ جاتی ہیں. ہاں تو آسمان نے خوشبخت زمین کی بارگاہ عالیہ میں جھک جھک کر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کیا. نوامی سے فطرت نے جنت سے نکالے ہوئے آدم کے اس طالع بیدار کا تقدیس و تحمید کے زمزموں سے استقبال کیا. دنیا سے طاغوتی طاقتوں کے تخت الٹ گئے کہ وہ آنے والا آ گیا جس کی آمد ملوکیت و قیصریت کے لیے پیغام فنا تھی. ایران کے آتش کدوں کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی کہ اب سے انسانی تصورات کی دنیا نار کی جگہ نور سے معمور ہو گئی. دنیا کے صنم کدوں کے بت پاش پاش ہو گئے کہ آج
مسلک ابراہیمی کی تکمیل کا دن آ گیا۔ شیاطین نے پہاڑوں میں جا کر منہ چھپا لیا کہ اب جور و استبداد کی ہر طاغوتی قوت کے روپوش ہونے کا وقت آ گیا۔ دنیا سے باطل کی تاریکیاں دور ہو گئیں کہ آج اس آفتاب عالم تاب کا طلوع ہوا جس کے بھیجنے والے نے اسے جگمگاتا چراغ کہہ کر پکارا۔ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ آنے والا جس کی آمد کا مقصد یہ بتایا گیا کہ ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم۔ جب وہ آیا تو اس نے تمام اغلال السلاسل کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جن میں انسانیت جکڑی چلی آ رہی تھی۔ احبار و رہبان کی تقلید کے اطواق السلاسل، کیسر و کسرہ کے استبداد کی زنجیریں، توہم پرستی کی بصیرت سوز بندشیں، تقسیم انسانیت کی انسانیت کش نسلی، جغرافیائی، وطنی، غیر فطری معیار، سب ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے اور پابند قفس طائر لاہوتی کو پھر سے آزادی کی فضائے بسیط میں اذن بال کشائی عطا ہوا اور انسان ایک مرتبہ پھر زمین پر سر اونچا کر کے چلنے کے قابل ہو گیا۔ انسانیت کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی سیدھی راہ مل گئی۔ عقل کو عشق کا جنون اور عشق کو عقل کی فرزانگی عطا ہوئی۔ فکر کو شکوہ خسروی اور بادشاہی کو استغنائے فاروقی عنایت ہوا۔ یہ تھی وہ ذات گرامی کہ محبت از نگاہش پائیدار است، سلوکش عشق و مستی را ایار است، مقامش ابدہ آمد و لیکن جہان شوق را پروردگار است۔ ان ذالک لمحی الموت، اس طرح وہ دلوں کی مردہ بستیوں میں پھر سے زندگی کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اسی حقیقت باہرہ کو بانداز دیگر دیکھیے۔ آویزش ابلیس و آدم سے سلسلہ رشد و ہدایت کی ابتدا ہوئی۔ ابلیسانہ قوتوں کی تائید میں کشش و جاذبیت کا وہ تمام نگاہ فریب سامان رنگ و تعطر تھا جو نگار خانہ تلسم و حیرت کے دامن میں بھر کر رکھ دیا گیا تھا۔ دوسری طرف انسانی رہنمائی کے لیے پیغام ازلی تھا جو مبدع فیض کی شان ربوبیت سے انسانوں تک پہنچتا رہا۔ عقل خود بین طبیعتی زندگی ہی کو سفر حیات کی آخری منزل قرار دے کر اعلیٰ مقاصد اور بلند اقدار کو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن یہ پیغام ازلی اس کے سامنے طبیعتی زندگی کی آرائشوں کے ساتھ ساتھ شرف انسانیت کی بلند حقیقتوں کو بے نقاب کرتا تھا۔ اس پیغام کی لم ایک تھی، حقیقت ایک تھی، لیکن جوں جوں اس طلسم کدائے رنگ و بو کی پیچیدگیاں بے نقاب ہوتی جاتی تھیں، اس تعلیم کی جزیات میں مناسب رد و بدل اور ضروری تغیر و تبدل ہوتا جاتا تھا تاکہ طبعی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جوہر انسانیت میں بھی بتدریج ارتقاء ہوتا جائے۔ یہ ارتقائی مدارج تکمیل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رہروان شوق کا یہ کارواں سوئے منزل جادہ پیما تھا۔ ان پیغمبران حیات جاوید کا ہر ایک قدم ایک خاص سمت اٹھتا اور ہر نشان راہ ایک آخری مستقر کی طرف اشارہ کرتا جاتا۔ چنانچہ آنے والوں میں سے جو کوئی اپنے منصب کی تکمیل کے بعد واپس جاتا تو جاتے وقت ایک آخری آنے والے کا پتہ نشان بتا کر جاتا، تاکہ جب وہ آنے والا آئے تو یہ قافلہ بلا تأمل و توقف اس کے پیچھے ہو لے اور راہ گم کردہ مختلف وادیوں میں سرگرداں و حیران نہ پھرتا رہے، اس لیے کہ یہ سب ایک ہی سلسلہ زرعی کی مختلف کڑیاں تھیں جن کی ہر کڑی سلسلے کی آخری کڑی کی روشن دلیل تھی۔ یہ سب ایک ہی کتاب فطرت کے اوراق و ابواب تھے جن میں کا ہر ورق اور ہر باب کتاب کے آخری باب کی تمہید تھا۔ یہ سب ایک ہی شجر طیب کی شگفتہ شاخیں تھیں جو ایک گل سرسبز کے لیے نوید بہار تھیں۔ چنانچہ جب مشیت ایزدی کی یہ تدبیر محکم جس کے لیے زمین و آسمان قرن ہا قرن سے یوں سرگرداں پھر رہے تھے اپنی پختگی تک پہنچی، جب انسانیت جس کے لیے کائنات نے ایک ایک ذرے کو لاکھوں چکر دیے تھے گہوارہ طفولیت سے حریم شباب میں آ گئی، جب اس صحیفہ فطرت کی تکمیل کا وقت آ گیا جس کے مختلف اوراق ستاروں کی ٹھنڈی ٹھنڈی مرمری روشنی میں کوثر و نسیم سے دھلے ہوئے قلم سے لکھے گئے تھے، جب سینہ کائنات میں اتنی کشاد پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے اندر راز ہائے درون پردہ کے معدن لال و گوہر کو سمو لے، تو آسمان کی حوریں زمین پر اتریں کہ جنت کے تر و تازہ پھولوں سے وادی بطحا کی تزئین و آرائش کریں۔ صحن گلستان کائنات پر بہار آ گئی، ہر طرف سے مسرتوں کے چشمے ابلنے لگے،
چاند مسکرایا، ستارے ہنسے، آسمان سے نور کی بارش ہوئی، فرشتوں کی معصوم نگاہوں میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ایک پیکر محبوبیت کا حسین تصور بن کر چمکنے لگی۔ فلک تعظیم کے لیے جھکا، زمین نے اپنی خاک آلود پیشانی سجدے سے اٹھائی کہ آج اس کی قرن ہا قرن کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ پہنچا تھا۔ صحرائے حجاز کے ذرے جگمگا اٹھے، بلد امین کی گلیوں کا نصیب آ جاگا کہ آج اس آنے والے کی آمد تھی جس کی طرف جبل تین پر حضرت نوح علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، اور جسے کوہ زیتون پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو وجہ تسکین خاطر بتایا تھا، جس کی آمد کی بشارتیں وادی طور سینین میں بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں، اور جس کے لیے دشت عرب میں حضرت خلیل اکبر اور ذبیح اعظم نے اپنے خدا کے حضور دامن پھیلایا تھا۔ وہ آنے والا کہ جس کے انتظار میں زمانے نے لاکھوں کروٹیں بدلی تھیں آیا، اور اس شان زیبائی اور عنائی سے آیا کہ زمین و آسمان میں تہنیت کے غلغلے بلند ہوئے، فرشتوں نے زمزمہ تبریک گایا، سدرۃ المنتہا کی حدود فراموش شاخوں نے جھولا جھلایا، ملائے اعلیٰ کی مقدس قندیلوں نے چراغاں کیا، کائنات کے ذرے چمک اٹھے، فضائے عالم صلاۃ السلام کی فردوس گوش صداؤں سے گونج اٹھی، اور انس و جان وجد و کیف کے عالم میں پکار اٹھے کہ اے سوارے شہب دوراں بیا، اے فروغ دیدہ امکاں بیا، در جہان ذکر و فکر انس و جاں، تو صلاۃ صبح تو بانگے اذاں۔ یہ آنے والا رسول کافت الناس اور رحمت للعالمین بن کر آیا، اور اپنے ساتھ وہ نظام عدل و حریت لایا جو انسان کو دنیا بھر کی غلامی سے آزادی دلانے کا کفیل تھا۔ یہ پیغام کوئی انوکھا پیغام اور یہ تعلیم کوئی نئی تعلیم نہ تھی، صداقت جہاں کہیں بھی تھی اسی کتاب مبین کا کوئی نہ کوئی ورق تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو ملی۔ روشنی جس مقام میں بھی تھی وہ اسی قندیل آسمانی کی کوئی نہ کوئی کرن تھی جو قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتاری گئی۔ مشام جان آواز نے جہاں کہیں بھی عطر بیزی و عنبر فشائی کی، وہ لالو یا سمن کی انہی پتیوں کی رہین منت تھی جن کا گلدستہ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں محراب کعبہ میں رکھا گیا۔ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انہی اوراق کی شیرازہ بندی جنہیں حوادث ارضی و سماوی کی تیز آندھیوں نے صحن کائنات میں ادھر ادھر بکھیر دیا تھا۔ اور مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انہی درخشندہ و تابندہ ذرات نادرہ کا پیکر حسن و زیبائی جن کی حقیقی آب و تاب کو ان کے ستائش گروں کی غلو آمیز عقیدت کی رنگینیوں نے مستور کر رکھا تھا۔ وہاں یہ جوہر الگ الگ پڑے تھے، یہاں یہ پیکر جلال و جمال ان سب کا حسین مجموعہ تھا۔ وہاں یہ الفاظ بکھرے ہوئے تھے، یہاں ایک ایسے عدیم النظیر مصرے میں آب و تاب سے موزوں ہو گئے تھے جو ضمیر کائنات میں قرن ہا قرن سے پہلو بدل رہا تھا۔ وہ موتی تھے، یہ مالا تھی، وہ پتیاں تھیں، یہ پھول تھا، وہ ذرے تھے، یہ چٹان تھی، وہ قطرے تھے، یہ سمندر تھا، وہ ستارے تھے، یہ کہکشاں تھی، وہ افراد تھے، یہ ملت تھی، وہ نقطے تھے، یہ خط مستقیم تھا، وہ ابتدا تھی، یہ انتہا تھا۔ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا است۔ خدائے جلیل نے اپنے بندوں سے جو کچھ کہنا تھا آخری مرتبہ کہہ دیا۔ شرف انسانیت کی تکمیل کے لیے جو قوانین دیے جانے تھے وہ اپنی انتہائی شکل میں دے دیے گئے۔ اس کے بعد انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی دوسری مشعل راہ کی ضرورت اور کسی اور ہادی طریقت کی احتیاج نہ رہی۔ اب انسانیت کے مقام بلند تک پہنچنے کے لیے وہی ایک صراط مستقیم ہے جس پر اس ذات اقدس و اعظم کی نقوش قدم جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، اور جنہیں دیکھ کر ہر دیدہ ور پکار اٹھتا ہے کہ مقام خویش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بندہ و راہ مصطفیٰ رو۔ یہ تھا حاصل بہار چمن کائنات کہ جس کا ظہور صبح بہار کائنات تھا۔ وہ راز خلقت ہستی، وہ مانی کونین، وہ جان حسن ازل، وہ بہار صبح وجود،
وہ آفتاب حرم نازنین کنج ہرا، وہ دل کا نور، وہ ارباب درد کا مقصود، وہ سرور دو جہاں، وہ محمد عربی، بروح اعظم و پاکش درود لا محدود۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ طلوع آفتاب، عمرہا در کعبہ و بت خانمی نالد حیات، تازے بزم عشق یک دانہ راز آیت بروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے دوسرا بیٹا قیدار نہایت نامور ہوا ہے۔ وہ حجاز میں آباد ہوا اور خدا کے اس پہلے گھر کی تولیت کا مقدس فریضہ اس کے حصے میں آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں وجود پذیر ہوا تھا۔ بنو قیدار کی شاخ پھیلتے پھیلتے وسیع خاندانوں میں منقسم ہو گئی۔ ان میں قریش کا خاندان نہایت معزز اور ممتاز شمار کیا جاتا تھا۔ قریش کا مفہوم، قریش فہر کا لقب تھا۔ عربی لغت میں لفظ قریش کے متعدد معنی ہے۔ ویل مچھلی کو بھی قریش کہتے ہیں، اس لیے اکثر قیاس کا رخ اس طرف گیا ہے کہ فہر نے اپنی قوت اور عظمت کے اظہار کے لیے یہ لقب اختیار کیا تھا۔ قریش میں قسی ابن کلاب ایک خصوصی شہرت کا مالک ہے۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس قبیلے میں ایک سیاسی نظام قائم کیا۔ اس نے ایک طرف کعبے کے انتظام کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا، مثلا سقایا، حجاج کے کھانے پینے کا انتظام، عمارہ، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، زفادہ، حاجیوں کی مالی اعانت کا انتظام وغیرہ، اور دوسری طرف سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے ندوہ یعنی عدالت گاہ اور مشورہ یعنی مشاورت گاہ جیسے شعبے قائم کیے۔ دار الندوہ قریش کا ایوان حکومت سمجھیے، جہاں ان کے ارباب بست و کشاد ہر قسم کے اجتماعی امور کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ قسی ابن کلاب کے بعد قریش میں ہاشم کو خاص شہرت حاصل ہوئی۔ یہ بھی بڑا نامور سردار تھا جس نے تولیت کعبہ کے سلسلے میں اپنے فرائض کو نہایت حسن و خوبی سے سر انجام دیا۔ اس نے قیصر روم اور حبش کے بادشاہ نجاشی سے فرامین حاصل کیے کہ تجار قریش کے قافلے جب ان کے حدود سلطنت میں داخل ہوں تو ان سے کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ اس کا بیٹا عبد المطلب بھی اپنے قبیلے کا نامور سردار تھا۔ ان کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے چاہے زمزم کا جو ایک نہایت مدت سے اٹ کر گم ہو چکا تھا سراغ لگایا اور کھدوا کر اسے نئے سرے سے آباد کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے کی جو قریش کے گھرانے میں ممتاز تھی۔ آفتاب عالم تاب، اسی مکرم و ممتاز گھرانے میں موسم بہار میں دوشنبہ کے روز بتاریخ 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی بوقت صبح اس نیر عالم تاب کا طلوع ہوا جس سے دنیا بھر کی تاریکیوں کو کافور ہو جانا تھا۔ دادا نے اپنے مرحوم لخت جگر کی یادگار کو اپنی گود میں لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر دعا مانگی۔ 7ویں دن تمام قبیلے کی دعوت کی اور بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ لوگوں نے ازراہ استعجاب پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ یہ اسم گرامی دادا کی طرف سے تجویز ہوا، لیکن والدہ نے احمد نام رکھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شرفاء عرب اپنے بچوں کو صحرا نشین بدوؤں کے ہاں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی ابتدائی پرورش اور تربیت کھلی فضا میں ہو اور ان میں فصاحت کا جوہر پیدا ہو جائے جو عربوں کی بہت بڑی خصوصیت تھی۔ اس دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش بنی سعد کے قبیلے میں جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا دائی فطرت کی گود میں ہوئی۔ قریب 6 برس کی عمر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی کفالت آپ کے دادا نے اپنے ذمہ لے لی۔ کتب آثار و روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پیش از نبوت کی سیرت طیبہ کے احوال و قوائف تفصیل سے مذکور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ غیر مسلموں تک کو اعتراف ہے، یہ خصوصیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات کی جزیات تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ لیکن قرآن کریم کا مقصد
چونکہ اس تعلیم کو پیش کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو ملی اور جس سے عالم انسانیت میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہوا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کی زندگی ہی کو بتفصیل پیش کرتا ہے۔ زمانہ قبل از نبوت۔ زمانہ قبل از رسالت کی زندگی کے متعلق قرآن صرف ایک شہادت پر اکتفا کرتا ہے، اور وہ شہادت ایسی عظیم القدر اور جامع ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مقدسہ اس طرح سمٹ کر آ گئی ہے جیسے آنکھ کے تل میں آسمان۔ اس کا ذکر ذرا آگے چل کر آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش اس ماحول میں ہوئی جہاں شرک اور بت پرستی کا مسلک عام تھا۔ جس کعبے میں عبد المطلب اپنے چہیتے پوتے کو دعا کے لیے لے گئے، اس کے گرد و پیش سینکڑوں بت نصب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس بت کدے کا کلید بردار تھا۔ اسی ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر بسر ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراسم شرک سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ ایک دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے میں اس جانور کا گوشت آیا جو کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ مراسم شرک و کفر تو کجا، معاشرے کی عام معیوب باتیں جن کا عربوں میں بے محابہ رواج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سیرت کو آلودہ نہ کر سکی۔ مثلا عربوں کی نگاہ جہالت آمیز ننگے ہو جانے میں کوئی عیب نہیں دیکھتی تھی، حتیٰ کہ مرد اور عورتیں طواف کعبہ کے وقت اپنے کپڑے اتار دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی اسی مسموم سوسائٹی میں سانس لے رہا تھا، لیکن کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے جس سے کندھے پر رگڑ لگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند کھول کر کندھے پر رکھ دیا کہ اس کے اوپر اینٹیں رکھی جائیں، لیکن ننگے ہونے کے احساس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کی سی حالت طاری ہو گئی، اور ہوش آنے پر آپ کی زبان پر تھا میرا تہبند۔ حضرت عباس رضی اللہ نے فوراً تہبند باندھ دیا۔ یہی بچپن جب جوانی میں پہنچا ہے تو شرم و حیا کی کیفیت یہ تھی کہ بقول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ ناحق خون ریزی سے اجتناب۔ عربوں کی سفاکی اور خون آشامی کی داستانیں گزشتہ اوراق میں ہماری نظروں سے گزر چکی ہیں، لیکن ان سب میں ایک دامن ایسا بھی تھا جسے خون ناحق کے ایک قطرے نے بھی داغدار نہیں کیا۔ یہ دامن امن و سلامتی کے شہزادے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کس کا ہو سکتا تھا؟ قبیلوں کی ان لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم شرکت بزدلی کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ لڑائیاں عصبیت جاہلیہ کی باطل بنیادوں پر اٹھتی تھیں۔ اس تمام عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لڑائی میں شرکت کی جو قریش اور قبیلہ قیس میں ہوئی تھی، اور جس میں قریش برسر حق تھے، لیکن چونکہ یہ لڑائی بھی ایام الحرام میں پیش آئی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت بھی ایک طرح صلح و آشتی کا موجب بن گئی، اس لیے کہ لڑائی سے واپسی پر بعض طبائع میں صلح کی تحریک پیدا ہوئی جن میں پیش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان تھے۔ چنانچہ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ ان میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکے میں نہیں رہنے پائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے، اور عہد نبوت میں بھی اس کا تذکرہ فخر و مسرت سے فرمایا کرتے تھے۔ بات تھی بھی فخر و مباحات کی کہ عربوں کی متشدد قبائلی عصبیت کے پیش نظر مظلوم کی حمایت کا عہد، خواہ مظلوم کوئی ہو، ایک بہت بڑی اصلاح تھی۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں، اگرچہ عربوں کے خوئے انتقام اور عصبیت جاہلیہ نے بعد میں اس معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ظالم و مظلوم کا امتیاز بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ بائیں ہمہ یہ اصلاح کی ایک مستحسن کوشش ضرور تھی۔ یہ معاہدہ ناکام اس لیے رہا کہ اس کا وجود ایک ہنگامی جذبے کا رہین منت تھا۔ ان لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی تھی جن سے یہ بروئے کار آیا تھا۔ یہ اصلاح نفوس تعلیم و تربیت رسالت سے ہی ممکن تھی، جس کے لیے ابھی زمانے کو
کچھ وقت اور انتظار کرنا تھا۔ امن و سلامتی کا پیامبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبر سے کس طرح قریش کی خون آشام تلواریں جو ذرا سی بات پر برق خاطف بن کر فضا میں چمک اٹھتی تھیں پھر سے زیر نیام ہو جاتی تھیں۔ اس کی مثال وہ یادگار واقعہ ہے جو تعمیر کعبہ کے سلسلے میں پیش آیا۔ کعبے کی عمارت قد آدم اونچی تھی اور نشیب میں واقع ہوئی تھی، اس لیے بارش کا پانی اسے نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ اسے از سر نو مستحکم طور پر تعمیر کیا جائے۔ چونکہ تعمیر حرم کا کام وجہ عز و شرف سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس میں مختلف قبائل شریک ہوئے اور ہر قبیلے نے ایک حصہ اپنے لیے مختص کر لیا۔ لیکن جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو سب میں جھگڑا پیدا ہو گیا، چنانچہ آن کی آن میں تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ سرداران قبائل نے خون سے لبریز پیالوں میں اپنی انگلیاں ڈبو لیں کہ یہ جان دینے کی قسم کے مترادف تھا۔ یہ جھگڑا 4 دن تک برابر جاری رہا۔ 5ویں دن یہ طے پایا کہ دوسری صبح جو شخص سب سے پہلے آئے وہی ثالث تسلیم کر لیا جائے۔ دوسری صبح سب سے پہلے وہاں وہی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی جس کے ذمے دنیا بھر کے تنازعات اور اختلافات مٹانے کا اہم فریضہ عائد ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنی چادر میں رکھا اور تمام دعوے دار قبائل کے نمائندگان سے کہا کہ وہ اس چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر نصب کر دیا اور یوں ایک خون ریز جنگ کو ہوتے ہوئے روک دیا۔ حسن معاملہ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قریش کا ذریعہ معاش عام طور پر تجارت تھا۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رشد کو پہنچے تو تجارت ہی کو ذریعہ معاش قرار دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ اور دیانتداری کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی، جس کی وجہ سے ہر شخص چاہتا تھا کہ اپنے کاروبار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کر لے۔ کتب تاریخ و روایات میں ایسی شہادات بکثرت ملتی ہیں جن سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راست بازی اور دیانتداری سے تمام امور سر انجام دیتے تھے۔ یہی وہ پاکیزگی اخلاق، حسن معاملہ، راست بازی اور دیانتداری تھی جس کی بنا پر قوم نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دے دیا۔ اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے۔ جب کوئی کہیں باہر جانے لگتا تو اسے کسی ایسے گوشے کی تلاش ہوتی جہاں اس کا مال محفوظ رہ سکے۔ گرد و نواح کے علاقے والوں کے لیے وہ کاشانہ عافیت اسی امین صادق کا دارالسلام تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وہ راست بازی اور صداقت شواری تھی جس سے متاثر ہو کر دودمان قریش کی ایک نہایت ممتاز خاتون محترمہ جنابہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اپنی شرافت اور پاکیزگی اخلاق کی بنا پر ایام جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں اور اب بیوہ تھیں۔ اس زمانے میں عرب میں عورتوں کی کمی نہ تھی، اور اگر کمی ہوتی بھی تو بھی خاندان ہاشم کے ایک ایسے بلند اخلاق نوجوان کے لیے جو حسن سیرت و صورت کے اعتبار سے منفرد تھا، برابر کے رشتوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت و نجابت کے پیش نظر اس پیغام رفاقت کو قبول فرمایا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کی ابتدا ہوئی، جو اخیر تک ایسی خوشگوار اور رافت و معدت اور سکینت و محبت کی آئینہ دار رہی جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھیں، اس لیے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی کاروبار میں فروغ ہوا اور معاش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطمئن ہو گئی۔ قرآن کریم نے جہاں فرمایا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور خدا نے تمہیں ضرورت مند پایا تو بے نیاز کر دیا، تو اس سے غالباً اسی تبدیلی حالات کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن بائیں ہمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متوسط درجے کے مرفع الحال کی زندگی بسر کی۔ رؤسا قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار کبھی نہیں ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے خلاف مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا گیا تھا کہ اس منصب بلند کے لیے مکہ یا طائف کے رؤسا میں سے کسی کو کیوں منتخب نہیں کیا گیا۔
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور لوگ کہتے ہیں کہ دونوں آبادیوں مکہ و طائف میں سے یہ قرآن کسی بڑے رئیس آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. زندگی دلیل صداقت. مجملاً یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قبل از نبوت کی حیات طیبہ کے جستہ جستہ کوائف السوانے. جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ان کوائف حیات کی تفاصیل و جزیات کتب تاریخ و سیر میں بکثرت موجود ہے، لیکن قرآن کریم نے ان تفاصیل کو بیان کرنے کے بجائے اس پوری زندگی پر ایک ایسا تبصرہ کر دیا ہے جس کے بعد تفاصیل کی روح سے استنباط نتائج کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کے بعد عرب کے ہر گوشے سے مخالفت کا ہجوم امڑ آیا تھا. لوگ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا ثبوت طلب کرتے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ثبوت پیش کیا جاتا. سنیے اور غور سے سنیے کہ اس جامع ثبوت کے بعد کسی اور دلیل اور ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وہ پوچھتے کہ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کہیں باہر سے نہیں آیا. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. میں اس سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں. کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں جھوٹا انسان ہوں یا سچا؟ کیا تم ذرا بھی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ میں نے تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی ہے. کیا تم میری سابقہ زندگی سے اس امر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ کیا میری زندگی میری صداقت کی زندہ شہادت نہیں؟ کیا تم میری اس 40 سالہ زندگی میں جس کا ایک ایک لمحہ تمہارے اندر بسر ہوا ہے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا پیش کر سکتے ہو جس سے میری صداقت کے متعلق ذرا سا شبہ گزرے؟ کیا میری اس تمام زندگی میں کہیں حرف گیری کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ چیلنج پوری کی پوری قوم کو دیا گیا اور اس کے خلاف کسی نے ایک لفظ تک نہ کہا. کسی کی زندگی کے آئینہ صفت ہونے کی اس سے بڑھ کر شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمنوں کے ہجوم میں اس زندگی کو اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کر دیا جائے اور اس کے سامنے سب کی نگاہیں جھک جائیں. یہ شہادت صرف اس زمانے کے قریش کے سامنے ہی پیش نہیں کی گئی بلکہ 1400 سال سے ساری دنیا کے سامنے ہے. اور اس کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کسی طرف سے بھی اس کو جھٹلایا نہیں گیا بلکہ دشمنوں تک کو اس زندگی کی پاکیزگی کا اعتراف کرنا پڑا. چنانچہ سر ولیم میئر جیسا متعصب مصنف بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہماری تمام تصنیفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی عصمت اخلاق اور پاکیزگی اطوار پر جو اہل مکہ میں کمیاب تھی متفق ہیں. بک ریفرنس لائف آف محمد. یہ تھا دیباچہ اس کتاب زندگی کا جسے خود زندگی کو ایک نئی تفسیر عطا کر کے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے نمونہ بننا تھا. واضح رہے کہ نبوت ملنے سے پہلے کسی نبی کو اس کا علم و احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے. اس لیے اس دور میں اس کی سیرت و کردار اس کے جوہر ذاتی کی نمود ہوتی ہے. اس میں کسی خارجی قوت کا دخل نہیں ہوتا. نبوت کے بعد بھی اسے صرف وہ حقائق خدا کی طرف سے ملتے ہیں جن کے مطابق شرف انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. اس علم کو خدا کی طرف سے پا کر نبی خود بھی اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے. اس زندگی میں بھی اس کے تمام فیصلے جنہیں وہ ان حقائق ابدی کی روشنی میں کرتا ہے اس کے ذاتی اجتہاد کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اس کے تمام اعمال حیات اس کے اپنے ارادوں کے مظاہر. ان میں بھی کسی خارجی قوت کا دخل نہیں ہوتا. یوں نبی کی ساری زندگی بجز اس وحی کے جو اسے خارج سے ملتی ہے ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے جو اپنے فیصلوں اور ارادوں سے حسن سیرت اور پاکیزگی کردار کا مظہر بنتا ہے. نبی کے یہی جوہر ذاتی ہیں جن کی بنا پر اس کا انتخاب اس مقصد بلند کے حصول و تکمیل کے لیے ہوتا ہے جسے نبوت اور رسالت سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کے وقت اس بنیادی حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. یہی چیز اس کی زندگی کو دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ اسوہ حسنہ بناتی ہے. اس کے اسوہ بننے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے کر کے دکھایا ہے وہ کچھ ہر وہ انسان کر سکتا ہے
جو ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔